السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دیکھیں گے اشتقاق فی الاسماء یعنی ڈیرائیویشن ان عربک ناؤنز. ہم نے جب اسم کا آغاز کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ اسم کو کئی بیسز پر ڈیوائیڈ اور کلاسیفائی کیا جاتا ہے. اس میں ایک تھا اشتقاق. تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس اشتقاق کی بنیاد پر اسما کن دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیے جاتے ہیں، اور اس کو ذرا ہم آگے بھی سمجھیں گے کہ اشتقاق کیا ہوتا ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. تو آئیے آگے جانے سے پہلے اعادہ کرتے ہیں اپنے سابقہ لیسن کا. تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو ال ہوتا ہے جس سے ہم عادت التعریف یعنی تعریف کا ٹول کہتے ہیں، تدخل علی اسم نکرہ، یہ داخل ہوتا ہے اسم نکرہ پر اور پھر اسے کیا بنتا ہے، فتجعلہ معرفہ، تو اسے معرفہ بناتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ جو اسم ہے جو نکرہ ہوتا ہے اس پر جب ہم ال داخل کرتے ہیں تو وہ معرفہ بنتا ہے. مثال ولد سے الولد. وہیں ہم نے نوٹ کر لیا کہ ال کے لگ جانے کے بعد اسم میں اگر تنوین ہوتی ہے تو وہ تنوین حذف ہو جاتی ہے، یعنی عند دخول ال علی اسم یحذف تنوین. تو لہٰذا ولد سے الولدن کہنا خطا ہے، وہ الولد صحیح ہے. مزید ہم نے اس میں یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ ال لگنے سے اسم کے اعراب پر کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوتی، بس تنوین حذف ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کچھ استثناءات ہیں جہاں پر کہ ہم ال استعمال نہیں کرتے. اس میں سب سے پہلے تھا علام، یعنی جو اسم عالم ہیں، جو خاص نام ہے، ان کے پہلے ہم ال نہیں لگاتے. مثال کے طور پر محمد، ہم نہیں کہتے المحمد. اسی طرح سے ضمائر جیسے ہوا، ہما، ہم، ان سب ضمائر میں بھی ہم ال استعمال نہیں کرتے کیونکہ ضمائر پہلے سے ہی خاص ہوتی ہیں. اسی طرح اسمائی اشارہ ہذا، ہذہ، ذالک، تلک، ہاکذا، یہ سب جو ہیں ان کے ساتھ ہم ال نہیں لگاتے. ہاں جس کی طرف ہم اشارہ کریں تو اس کی طرف ہم ال لگا بھی سکتے ہیں. اسی طرح مع المضاف الی المعرفہ، جب ہم مضاف کی بات کرتے ہیں تو جو مضاف الیہ کا سٹرکچر جو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اس میں جو پہلا اسم ہوتا ہے وہ ہمیشہ نکرہ لایا جاتا ہے، یعنی اس میں ال نہیں ہوتا، اس میں ال نہیں ہوتا یا ال نہیں لگایا جاتا. تو یہ تھے کچھ استثناءات ال کے استعمال میں. اس کے بعد ہم نے دیکھا اس ال یا اس لام تعریف کو لگانے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں یا تو یہ لام پڑھا جاتا ہے یا اس کا امپیکٹ ہمیں اگلے حرف پر ملتا ہے. تو اس بنیاد پر ہم نے دیکھا ہمارے پاس دو کیٹیگریز ہوتی ہے، شمسیہ اور قمریہ. اس کے نام پر ہی آپ دیکھیں تو الشمسیہ اور القمریہ، یعنی لام القمریہ کون سا لام ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یعنی اذا جاء بعد الحرف قمری ننطق اللام، ہم پڑھتے ہیں لام کو. مثال کے طور پر القمر، الکتاب، الولد. وہیں اللام الشمسیہ یہ وہ لام ہے لا تنطق، ہم نہیں پڑھتے. تو پھر کیا ہوتا ہے، اذا جاء بعد الحرف شمسی، جب ال کے بعد کوئی شمسی حروف میں سے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لا تنطق اللام، ہم لام نہیں پڑھتے بلکہ کیا کرتے ہیں، ہم شد کرتے ہیں. ہم تو شدد الحرف التالی، ہم اگلے حرف کو شد کرتے ہیں، یعنی لکھتے تو ہیں پڑھتے نہیں. الشمس، الطالب، النجم، یہ سب کیا ہے، یہ لام الشمسی کہلاتے ہیں اور یہ حروف حروف شمسی کہلاتے ہیں. تو دیکھ لیجئے حروف شمسی میں ہم نے دیکھا التاء، الثاء، الدال، الذال، الراء، الزاء، السین، الشین، الصاد، الضاد، الطاء، الضاء، اللام، النون. تو آپ نے دیکھا یہاں پر یہ جو ال کے بعد جو حرف ہے اس پہ شد آ گیا. وہیں قمری حروف کیا ہے، جہاں پر ال پڑھا جائے. تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے یہ دراصل حمزہ ہے، کیونکہ جبھی تو حمزہ ہوگا تبھی تو ہم اس پر حرکت ڈالیں گے اور اسے آگے پڑھیں گے. یعنی جب ہم بولتے ہیں اس کا نام ہے الالف، یعنی اس پر ایک حرکت ہے.
یعنی ایسے، یہ ہے الفن، اب ہم اس پہ ال لگائیں گے تو اب یہ کیا بن جائے گا؟ الالف، الالف۔ تو ہم نے کیا کیا؟ لام کو یہاں پڑھ لیا، الالف، الباء، الجیم، الحاء، الخاء، العین، الغین، الفاء، القاف، الکاف، المیم، الہاء، الواو، الیا۔ اور اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے نیمونکس بھی دیکھے تھے جو بالکل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ایک یہ ہے حق کا خوف، عجب غم ہے، اور دوسرا خوف حق، ایک عجب غم ہے۔ تو اس میں آنے والے جو بھی حروف ہیں وہ سب قمری ہیں۔ تو آئیے آپ میں سے کون ایک بار ان تصویروں کو پہچانتا ہے؟ جبل، سنجاب، الغابة، الذهب، جزاک اللہ۔ الجوز، يجري، يقفز، يجمع۔ جزاک اللہ۔ تو ایک بار اس کہانی کو پھر سے سنتے ہیں۔ فی یوم من ایام قال جبل کبیر لسنجاب صغیر انا اکبر منک والناس يعرفونني ويتكلمون عني كثيرا فقال سنجاب نعم انت كبير ولكنك لا تتحرك اما انا فاجري واقفز واجمع الجوز وابني بيتي قال الجبل ولكن لي اسم معروف وهذا يميزني فقال سنجاب وأنا لي اسم أيضا أنا سنجاب الغابة الذهبية فسكت الجبل قليلا ثم قال صحيح أنت مخلوق مهم وكل شيء في هذه الحياة له قيمة۔ اب آئیے ان فراغات کو بھی بڑھتے ہیں جو کہ اس آیت میں سے لی گئی ہیں جو ہم نے کل کی تھی۔ تو چلیے پہلے کون ان صندوق میں دیے گئے کلمات کو ایک بار پڑھتا ہے؟ والصابرات والحافظات والمؤمنین والصائمین۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے ان فراغات کو ایک بار بھر لیتے ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات۔ جزاک اللہ۔ والصادقين والصادقات، والصابرين والصابرات، والخاشعين والخاشعات، جزاک اللہ۔ والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات۔ جزاک اللہ۔ والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے آج ہم جانتے ہیں الیوم سنتعلم، یعنی آج ہم جانیں گے، کیا جانیں گے؟ ما معنی الاشتقاق، یہ اشتقاق کیا ہوتا ہے، یہ ڈرائیویشن کیا ہوتی ہے، لماذا ندرس الاشتقاق، ہم کیوں جانیں کہ اشتقاق کیا ہوتا ہے، انواع الاسماء حسب الاشتقاق، اس اشتقاق، اس ڈرائیویشن، اس ایکسٹریکشن کی بنیاد پر کیا کیا ٹائپس ہوتی ہیں اسم کی۔ پھر ہم جانیں گے جامد و مشتق، جامد کیا ہوتا ہے، مشتق کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے انواع الاسم المشتق، یہ جو اسم المشتق ہوتا ہے اس کے کیا ٹائپس ہوتے ہیں، اور اس میں ہم کچھ قرآن کریم کی آیات بھی دیکھ لیں گے اور ایک کہانی بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں ما معنی الاشتقاق، یہ اشتقاق کیا ہوتا ہے۔ الاشتقاق ہوا ان نأخذ کلمۃ جدیدہ، یہ نکالنے کا عمل ہے، یہ بنانے کا عمل ہے نئے کلموں کا، من کلمۃ اخرى، کچھ اور کلموں سے، یعنی جو ایکسٹریکشن کا پروسیس ہے، ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانا، اسی کو دراصل ہم اشتقاق کہتے ہیں۔ مع تشابہ فی المعنی والحروف، لیکن یہ جو نئے ورڈز بنتے ہیں اس میں تشابہت ہوتی ہے، ریلیونس ہوتی ہے، معنی میں بھی اور حروف میں بھی، یعنی یہ جو پیرنٹ ورڈ ہوتا ہے اس کے اور نئے ورڈ میں ضرور ایک ریلیونس ہوتی ہے، ایک علاقہ ہوتا ہے، ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے۔ وفی العربیہ، اور عربی میں نأخذ اکثر کلمات، اکثر کلمات ہم بناتے ہیں، نکالتے ہیں من جذر ثلاثی، یعنی ٹرائی لیٹرڈ، 3 لیٹرڈ ورڈ سے زیادہ تر ہم ورڈز بناتے ہیں۔ یعنی کیا پتا چلا، یہ اشتقاق کیا ہوتا ہے، ہوا اخذ کلمۃ من اخرى، یہ کلمے کا نکالنا ہے دوسرے کلموں سے، مع التناسب فی المعنی والحروف، لیکن اس میں تناسب ہوتا ہے، برابری ہوتی ہے، بیلنس ہوتی ہے معنی میں بھی اور حروف میں۔ وغالباً یکون ذلک من جذر ثلاثی، اور یہ زیادہ تر ہم ثلاثی مجرد سے بناتے ہیں،
یعنی جو روٹ ہوتا ہے 3 لیٹرڈ روٹ سے بنتا ہے۔ اب آئیے اب ہم جانتے ہیں لماذا ندرس الاشتقاق، ہم کیوں اشتقاق کے پیچھے پڑ گئے، ہمیں کیوں جاننا ہے ایکسٹریکشن۔ تو دیکھ لیجئے لأن اللغة العربیہ لغت جذور، یہ روٹ سسٹم پر مبنی ایک لینگویج ہے، وفہم الاشتقاق، اور جب آپ اشتقاق کو جانتے ہیں، ڈیرائیویشن کا آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے، یساعد فی، آپ کی مدد ہوتی ہے، آپ کو فائدہ ملتا ہے ان چیزوں میں۔ پہلا، فہم معانی الکلمات الجدیدہ، آپ کو نئے نئے کلمے بنانے میں تھوڑی سی دلچسپی آتی ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا، تفسیر القرآن الکریم، آپ قرآن کریم کی تفسیر کی طرف بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی آپ بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں جذر پر، یہ کہاں سے آیا، یہ کیا ہے۔ تیسرے، معرفت من فعل الفعل، آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ کام کس نے کیا، من فعل الفعل، یہ کام کس نے کیا، یعنی فاعل کون سا ہے، ومن وقع علیہ، یعنی مفعول۔ اور آخری فائدہ یہ ہے تعلیم النحو والبلاغہ، آپ کو یہ جو نحو یعنی گرامر کی خوبصورتی آپ کو پتا چل جاتی ہے اور بلاغت کا آئیڈیا مل جاتا ہے۔ اب آئیے اب ہم دیکھتے ہیں انواع الاسماء حسب الاشتقاق، یہ اوریجن کہیے، ڈیرائیویشن کہیے، اس کی بنیاد پر اسم کو کیسے تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو دیکھ لیجئے اس کی 2 ہی ٹائپس ہے، لہو نوعان، 2 قسمیں کیا ہے، الاسم الجامد والاسم المشتق، ایک تو اسم الجامد ہے اور دوسرا ہے اسم المشتق۔ یہ اسم الجامد کیا ہے، هو الذی لا یشتق من غیرہ، جو کسی اور سے نہیں بنے، بل ہوا اصل فی ذاتہ، وہ ویسا ہی خود سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جبل، تو جبل کسی سے ماخوذ نہیں ہے، بلکہ یہ لنگوسٹکلی اسی سٹیٹ پر ہے، یہ خود سے بنا ہوا ایک اسم ہے، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں، اسم الجامد۔ وہیں اسم المشتق کیا ہوتا ہے، ہوا ما اخذ من فعل، یہ دراصل فعل سے بنتا ہے، یہ فعل سے بنتا ہے، وَلَهُ مَعْنًا قَائِمٌ عَلَى الْفِعْلِ، اور اس کا جو میننگ ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ریلیٹ کرتا ہے کس کے معنی سے، فعل کے معنی سے۔ مثال کے طور پر یہاں پر کیا ہے، مفتاح، مفتاح چابی کو کہتے ہیں، آپ دیکھیں تو یہ ہے فتح، فتح اس نے کھولا، فتح اس نے کھولا، مفتاح یعنی مفتاح ایک ٹول ہے جس سے کہ کھولا جاتا ہے، تو اسم المشتق ایک ڈیرائیوڈ ناؤن کو کہتے ہیں۔ تو ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے، اسم جامد ہوا اسم الذی لیس مشتقا، یہ وہ اسم ہے جو ڈیرائیوڈ نہیں ہوتا ہے، ای لیس ماخوذا من فعل، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ نہیں نکالا گیا ہے فعل سے۔ مثال کے طور پر شجرۃ، نار، بحر، حجر، یعنی درخت، آگ، سمندر یا دریا، اور حجر پتھر، یہ چاروں ایسے اسما ہیں جو کہ کسی ورڈ سے نکلے نہیں ہیں، تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں، اسم جامد۔ وہیں اسم مشتق کیا ہوتا ہے، ہوا اسم الذی ناخذہ من فعل، جسے ہم نکالتے ہیں، ہم اخذ کرتے ہیں فعل سے، ویدل، اور یہ دلالت کرتا ہے، صفت، خوبی کی طرف، او فاعل، یا اس کام کرنے والے کو، او مفعول، یا اس کام کا اثر ہونے والی چیز پر، او مکان، یا جگہ پر جہاں پر کہ وہ کام ہوا ہو، او زمان، یا وہ وقت جس وقت یہ کام ہوا ہو۔ مثال کے طور پر کتابہ، کتابہ ایک فعل ہے، اسی فعل سے ہم اسما بنائیں گے، جیسے کاتب، مکتوب، مکتب، مکتبۃ۔ تو ہم نے دیکھا یہ جو کاتب ہے، مکتوب ہے، مکتب ہے، مکتبۃ ہے، ان میں کیا ہے، ان میں ایک روٹ ہے، ایک کامن روٹ ہے جہاں سے کہ یہ سب نکلے ہیں، اور وہ روٹ کیا ہے، کتبہ۔ اب آئیے اب ہم دیکھتے ہیں انواع الاسم المشتق، یہ جو مشتق ہے اس کے بیسیکلی کچھ ٹائپس ہیں جہاں سے کہ ہماری معرفت کا سلسلہ دراصل شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہے اسم الفاعل، اسم الفاعل اس کا نام ہی دیکھ لیجئے، اسم الفاعل الذی یقوم بالفعل، یعنی یہ وہ ہے جو کہ دراصل کام کرنے والا ہے۔ تو دیکھ لیجئے اسے نکالنا کہاں سے ہے، فعل سے، لیکن یہ خود ہے کیا، یہ خود ایک اسم ہے۔ مثال کے طور پر کاتبن، کاتبن کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس نے لکھا، من یکتب، جس نے یہ کام کیا،
یعنی اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسم الفاعل۔ اور مثالیں دیکھ لیجئے، جیسے ناصر، مدد کرنے والا، فاتح، کھولنے والا۔ یہاں پر آپ نے نوٹ کر لینا ہے، ایک ہو گیا فاعل، تو فاعل کوئی بھی ہو سکتا ہے، احمد ہو سکتا ہے، یاسر ہو سکتا ہے، سلیم ہو سکتا ہے، مہا ہو سکتی ہے۔ لیکن اسم الفاعل کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر آپ کو کیا ملے گا؟ فعل کا اثر ملے گا، اور وہ فعل جو ہے اس کے اندر ایک معنی کام کرنے والے کا لائے گا۔ فی الحال ہم نے دیکھا جو پہلی کیٹیگری تھی وہ تھی اسم الفاعل کی، یعنی یہ وہ اسم ہے جو کہ دلالت کرتا ہے کس پر؟ کام کرنے والے پر۔ وہیں اس کے برعکس دیکھ لیجئے، اسم المفعول، یہ وہ اسم ہے جو فعل سے نکلا ہو اور یہ بتاتا ہو یقع علیہ الفعل، یہ اشارہ دے رہا ہو اس اسم کی طرف جس پر کہ کام کا اثر واقع ہوا ہے۔ جیسے مکتوبن، مکتوبن یعنی لکھا گیا، یعنی ما کتبہ، جو لکھا گیا، لکھنے والا کاتب، جسے لکھا گیا اسے کیا کہیں گے؟ مکتوب۔ کچھ اور مثالیں دیکھ لیجئے، منصور یعنی جس کی مدد کی گئی، جس کی مدد کی گئی۔ وہیں مفتوح، جسے کھولا گیا۔ تو کیا پتا چلا؟ یہ ایسے اسما ہیں جو نکلے تو فعل سے ہیں لیکن کس پر دلالت کرتے ہیں؟ کام کے واقع ہونے والے اسم پر۔ اسی طرح اور ایک اسم جو ہے اسے ہم کہتے ہیں اسم الصفہ یا صفت مشبہ۔ یہ اسم الصفہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دلالت کرتا ہے علی صفت ثابت۔ مثال کے طور پر جمیل یعنی خوبصورت، یہ ایک ثابتہ صفت ہے، یعنی یہ ایکوائرڈ صفت ہے جو کہ ٹیمپرری بھی ہو سکتی ہے یا پرماننٹ بھی ہو سکتی ہے، یعنی جو دلالت کرتا ہو کسی اسم کی صفت پر۔ نکلا کہاں سے ہے؟ فعل سے نکلا ہے۔ مزید دو مثالیں دیکھ لیجئے، سمیعن، یہ صفت ہے یعنی اسم ہے، سمیعن سننے والا، بصیرن دیکھنے والا۔ تو یہ جو سمیع ہے، بصیر ہے، یہ دراصل کیا ہے؟ یہ اسم الصفہ ہے۔ یہ ایسے اسما ہیں جو دراصل ہمیں کوالٹی بتاتے ہیں۔ یہ ایسا ناؤن ہے جو ہمیں کوالٹی بتاتا ہے، صفت بتاتا ہے اس اسم کی۔ اور یہ نکلا کہاں سے ہے؟ یہ فعل سے نکلا ہے۔ جیسے سمیع، سمع یسمع سے نکلا ہے، وہی بصرہ سے نکلا ہے بصیر۔ انواع الاسم المشتق میں اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اسم الآلہ۔ اسم الآلہ پھر سے وہی بات، یہ وہ اسم ہے جو فعل سے نکلا ہو، اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہمیں بتاتا ہے عادات الفعل، یعنی کام کس چیز سے ہوا ہے، یعنی ٹول کیا ہے، کون سا ٹول آپ نے یوز کیا ہے۔ مثال کے طور پر مفتاحن، مفتاحن یہ ایسا اسم ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ دراصل ایک ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک آلہ ہے، کس کے لیے؟ عادات الفتح، کھولنے کا ٹول ہے۔ یعنی اگر آپ کو کوئی چیز کھولنی ہے تو جو چیز آپ استعمال کریں گے اسے کہیں گے مفتاح، یعنی عرف عام میں ہم اسے چابی کہتے ہیں۔ اسی طرح مصباح، مکنسہ، مصباح چراغ کو کہتے ہیں اور مکنسہ جاڑو کو کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ دیکھیے صباح یصبح، وہیں پہ یہاں پہ کنسہ یکنس۔ اس کے بعد اسم المشتق میں مزید ہم جانیں گے اسم الزمان کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ اسم ہے جو ہمیں بتاتا ہے وقت۔ کس کا وقت؟ وقت الفعل، کام کا وقت بتاتا ہے۔ یعنی یہ وہ اسم ہے جو فعل سے نکلا ہے اور ہمیں کیا بتاتا ہے کہ یہ کام کب ہوتا ہے، یہ کام کب ہوا ہے۔ مثال کے طور پر مطلعن، مطلعن یعنی وقت طلوع، طلوع ہونے کا وقت۔ مزید مثالیں دیکھ لیجئے، مشرقن، مغربن، جو کہ ہم جانتے ہیں شرق الشمس اور مغرب غرب الشمس کا وقت۔ اسی طرح سے اس میں مزید ہمارے پاس کیا ہے؟ اسم المکان، یہ وہ اسم ہے جو فعل سے نکلا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کام کہاں پر ہوا ہے یا یہ کام کہاں پر ہوتا ہے، یعنی مکان الفعل، یعنی کام کہاں پر ہوا ہے۔ مثال کے طور پر مکتبن، دیکھیے کتابہ سے مکتبن، یعنی مکان الکتابہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم
لکھتے ہیں، یعنی عرف عام میں ہم اسے آفس کہتے ہیں۔ اور یہاں پر کچھ اور مثالیں ہیں، جیسے مشربن، مشربن یعنی پینے کی جگہ، اور مسکن رکنے ٹھہرنے کی جگہ۔ مزید آپ نے یہاں پر نوٹ کر لینا ہوگا، یہ جو اسم الزمان اور اسم المکان ہے، انہیں ہم اسم الظرف بھی کہتے ہیں، اور کبھی کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں جو زمان اور مکان بیک وقت ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مشرق جو ہے، ایک تو یہ وقت بتاتا ہے، یعنی شروع کی شمس۔ مزید مشرق ہم مکان بھی کہتے ہیں جہاں سے شرق الشمس ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشرب جو ہے، یعنی کانٹیکس سے ہم یہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں، مشرب کا مطلب کیا ہوا؟ وہ مکان جہاں پر کہ پیا جائے، یا مشرب کا مطلب ہو سکتا ہے وہ وقت جب کہ پیا جائے۔ اب آئیے قرآن کریم کی کچھ آیت مبارکہ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور یاد کرو جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا تو ہم نے کہا، اضرب مار، بِعَصَاكَ الْحَجَرَ تمہارے عصا سے اس پتھر پر، اس پہاڑ پر۔ تو کیا ہوا؟ فَانْفَجَرَتْ پھوٹ پڑے، منہ اس میں سے، اثنتا عشر 12 عینا 12 چشمے اس میں سے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، قد علم جان گیا، کل اناس ہر گروہ، مشربہم اپنے پینے کی جگہ، اپنے پینے کا مکان وہ سمجھ گئے۔ مشرب جو ہے پینے کی جگہ کے لیے۔ سورۃ النور کی آیت 35 میں دیکھیں کیا ہے، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، مثل نورہ مثال اس کے نور کی، کا مانند ہے، مشکات ایک تاک کی، فیہا مصباح جس میں کہ ایک چراغ ہو، چراغ مصباح۔ سورۃ القدر کی آیت نمبر 5 میں کیا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام سلامتی ہے، یعنی یہ جو لیلۃ القدر ہے یہ ایسی رات ہے جس میں کہ سلامتی ہی سلامتی ہے، ہیا اس میں، حتی کہاں تک، مطلع الفجر فجر تک، یعنی طلوع فجر تک۔ تو یہ جو مطلع ہے، مصباح ہے، مشرب ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسم المشتقہ ہے۔ اب آئیے اس چھوٹے سے قصے اور فکرے کو سن لیجئے، جو کہ ایک طالب علم اور ایک استاد کے بیچ میں ہے۔ قال طالب یوما کلمات العربیت کالاشجار، ایک دن ایک طالب نے کہا کہ یہ جو کلمے ہیں عربی کے، یہ درختوں کے مانند ہیں۔ فکلمۃ کاتب، مثال کے طور پر کاتب، مکتوب، مکتب، کلھا من کلمۃ صغیرۃ کتب، یعنی یہ سب کلمے کہاں سے نکلے ہیں؟ کتب۔ فقال الاستاذ نعم، استاذ نے کہا صحیح، ہاں ہاں بالکل، جزر صغیر ایک چھوٹا روٹ، قد ینبت چڑھاتا ہے، اس میں سے نکلتے ہیں، کلمات کثیرہ کئی سارے کلمات۔ یعنی اس کہانی سے، اس چھوٹے سے فکرے سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے؟ فی اللغۃ العربیہ کل جزر ہوا بذرہ، یہ روٹ کی مثال کیسی ہے؟ جیسے کہ سیڈ کی، ایک سیڈ آپ نے ڈال دیا، پھر کیا ہے؟ وَكُلِّ كَلِمَةٍ مُشْتَقَّةٍ ہِيَ ثَمرَةٌ، اور اس سے نکلنے والے جو کلمات ہیں وہ دراصل اس پر لگنے والے میوے ہیں، یعنی من البذرہ الى الثمرہ، from one seed to numerous fruits۔ اب آئیے ان مفردات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ نملتن، 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 سلتن،
سلة سلة جرادة 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 الشتاء 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 الطقس الطقس. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف صورتیں ہیں، یعنی کبھی کچھ تو کبھی کچھ. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ طقس. الباب الباب الباب. بطانیہ بطانیہ بطانیۃ. اس کے بعد باردن باردن، یہ صفر ہے یعنی زیرو، زیرو سے نیچے باردن باردن. تو نملہ، یہ نملہ ہو گئی، یہ سلتن، یہ جرادتن، یہ شتاء کا موسم ہے، یہ طقس ہے یعنی الان ابھی کیسا موسم ہے، اسے ہم طقس کہتے ہیں. وہیں باب دروازے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بطانیہ یعنی بلینکٹ، کمبل کو ہم کہتے ہیں بطانیہ. اسی طرح بارد یعنی سرد. نملة سلة جرادة الشتاء. جزاک اللہ. الطقس الباب بالثانية بارد. جزاک اللہ. جرادہ ہم کہتے ہیں گراس ہوپر کو، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کے دونوں، جو ایک لوکسٹ ہے اس کو بھی ہم جرادہ ہی کہتے ہیں، اور جو عام طور پر جو کھیتوں میں ہوتا ہے یعنی اسے بھی جرادہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جرادہ. جی تو طقس ہو گیا موسم، ابھی کیسا موسم ہے، ٹھیک ہے، موسم. جیسے یہاں پہ شکلیں دی گئی ہیں مختلف مختلف، کبھی کلاؤڈی، کبھی سنی، ٹھیک ہے، کبھی برائٹ، جی. کبھی ڈارک، ہے نا. اب آئیے، اب ہم اس قصے کی طرف آئیں گے جو کہ ایک نملہ اور جرادہ کے بیچ میں ہے. في صباح جميل خرجت نملة من بيتها تحمل سلة وتجمع طعاما للشتاء جلست جرادة تغني وتلعب وقالت لماذا تعملين تمتعي بالشمس. جزاک اللہ. قالت النملة سيأتي الشتاء وسأحتاج الطعام. ضحكت جرادة فلم تجمع شيئا. جاءت الشتاء وكان الطقس باردا فذهبت الجرادة إلى النملة. جزاک اللہ. ففتحت النملة الباب وأتتها الطعام وبطانية ففهمت الجرادة أن العمل مهم. جزاک اللہ. فی صباح جمیل، ایک خوبصورت صبح تھی. خرجت نملۃ فی بیتہا، ایک چینٹی اپنے گھر سے نکلی. حملوا سلاۃ، ایک ٹوکری کو لیے ہوئے. وتجمع طعاما للشتاء، وہ جمع کر رہی تھی اپنا کھانا سردیوں کے لیے. جلست جرادۃ تغنی و تلعب، جو بیٹا تھا وہ گا رہا تھا اور گنگنا رہا تھا. وقالت، اور اس نے کہا، لماذا تعملین، تم کام کیوں کر رہی ہو. تمتعی بالشمس، سورج کو انجوائے کرو. جی شکریہ. قالت نملة، نملہ نے اس کو واپس جواب دیا، سیاتی الشتاء، سردیاں آ رہی ہے، وسأحتاج الطعام، سردیوں میں ہمیں کھانے کی ضرورت پڑے گی. ضحکت الجرادہ، اس نے مذاق اڑایا اور ہنسا اس پر. ولم تجمع شیئا، اس نے کچھ جمع ہی نہیں کیا. جاء الشتاء، ہاں سردیاں آ گئی. اب موسم چینج ہو گیا، جو سنی موسم تھا وہ ختم ہو گیا، اب سردی آ گئی. وکان طقس باردن، اب سردیوں کا موسم آ گیا اور بہت ہی ٹھنڈ ہو گئی. فذهبت الجرادۃ الی نملۃ، ٹڈا تھا وہ اب نملہ کے گھر کچھ مانگنے گئی. جزاک اللہ. ففتحت النملة الباب، پھر کھولا نملہ نے دروازہ، دروازہ کھولا نملہ نے. وآتتها طعاما وبطانیة، اور پھر دیا کھانا اور بلینکٹ دی، کمبل دی اور کھانا دیا جرادہ کو. ففہمت الجرادة ان العمل مہم، پھر سمجھ گئی جرادہ، سمجھ گئی کہ بے شک جو کام ہے وہ امپورٹنٹ ہے، مہم ہے، اہم ہے. جی بہت شکریہ. جزاک اللہ. تو العبرہ من القصۃ و دروس، اس کہانی اور درس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ بالعربیہ، کہ عربی میں، کما ان النملہ، جس طرح
یہ جو چینٹی تھی جمعت الطعام وخزنتها، جس طرح چینٹی جمع کرتی تھی کھانا اور اسے محفوظ کرتی تھی، نحن ایضا نجمع المعانی، ہم بھی جمع کرتے ہیں معانی، ونشتق من الکلمات، اور پھر ہم اس سے کلمے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ففہم الجذور، تو پھر ہم جانتے ہیں کہ جذور یعلمنا تفکیر کا لغت العربیہ، یعنی پس ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جذور ہوتے ہیں، یہ جو روٹ ہوتے ہیں، یہی ہمیں مدد کرتے ہیں تفکیر یعنی فکر کی، سوچ کی، کا لغت العربیہ۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ یہ اشتقاق کیا ہوتا ہے، ہم اشتقاق کیوں پڑھیں، ہم کیوں جانیں کہ اشتقاق کیا ہوتا ہے۔ اشتقاق کی بنیاد پر اسما کی کون سی دو قسمیں ہیں، یعنی جامد اور مشتق۔ پھر ہم نے اس مشتق اسما کی کچھ مثالیں دیکھی، جن کو کہ ہم نے قرآن کریم کی کچھ آیات میں بھی دیکھا، اور آخر پر ہم نے ایک قصہ دیکھا، جس قصے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں عمل کرنی چاہیے اپنی یعنی آئندہ آنے کے لیے، یہ جو آئندہ آنے والا کل ہے، ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم وقت کی صحیح قدر کریں، تاکہ روز قیامت ہم اللہ کے سامنے خوش و خرم ہوں اور اللہ کے کرم اور مہربانی سے ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی، اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔